بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ایک ہی شخص کے لیے خریدی گئی تھی اور وہ میں تھا۔ پتلون اور شرٹ کے سلسلے میں دکاندار نے کہا تھا کہ ایک بلو پتلون اور ایک آف وائٹ شرٹ تھی، دوسری ایک لائٹ اورنج شرٹ اور گرے کلر کی پتلون تھی، لہذا یہی لباس جے دیوی کے گھر میں پہنچانا چاہتا تھا۔ منگل پانڈے نے واپس آ کر کہا، میں نے ساری تصویریں رکھ دی ہیں، اب بتاؤ تم نے کچھ سراغ لگایا یا کچھ قیافہ شناسی سے پتا چلا؟ وہ جو ارب پتی کی بیوی ہے وہی دراصل رانی سردار ہے۔ یار کیا بات کرتے ہو، ایک ارب پتی عورت کو ڈاکہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو پانڈے، میں یہ نہیں چاہتا مگر اس کا چہرہ بتا رہا ہے، وہ ڈاکہ ڈالتی ہے۔ جب اسے گرفتار کرو گے یا اس کا محاسبہ کرو گے تب پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ مجھے بدنام نہ کرا دینا، ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی عورت کے خلاف تحقیقات کرنے جاؤں اور ذلیل ہو کر واپس آؤں۔ اسی لیے تو کہتا ہوں میرے ساتھ چلو، ہم کسی نہ کسی بہانے اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ایک دم پکی بات بتاؤں گا کہ وہ ڈاکو ہے یا نہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو، وہ اتنی دولت مند ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کہیں ڈاکہ ڈالے۔ اگر تم تقدیر سے لڑنا چاہتے ہو، اپنے مقصد کے خلاف چلنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں جا رہا ہوں۔ میں نے جانے کے لیے قدم بڑھائے تو وہ ایک دم سے فرش پر بیٹھ کر قدموں سے لپٹ گیا، کہنے لگا، ارے میرے باپ تو کہاں جاتا ہے؟ کون تجھے جانے دے گا؟ اسے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک جیپ دی گئی تھی، ہم اس میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ اس نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ ایک شاندار کلب میں چلتے ہیں۔ کاج کھا گئے ہو، ہم اس گروہ کی تلاش میں جا رہے ہیں، رانی سردار کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں کلب کی سوچ رہی ہے۔ ایسے کلبوں میں چلو جہاں سرکاری افسران آتے ہیں، کیونکہ وہ سرکاری افسران کو ٹریپ کرتی ہے اور اپنے جال میں پھنساتی ہے، پھر ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ڈاکے ڈالتی ہے۔ ہم نے کچھ وقت ادھر ادھر تفریح کرتے ہوئے گزارا، پھر رات کے 9 بجے آفیسر کلب میں پہنچے۔ میں پہلے ہی معلوم کر چکا تھا جے دیوی اس کلب میں آنے والی ہے، بلکہ اکثر آیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی حسین عورتیں تھیں اور ان میں کئی حسین عورتیں افسروں کی بیگمات تھیں۔ اگرچہ منگل پانڈے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بن چکا تھا، لیکن اب تک اعلیٰ افسران کی سطح تک نہیں پہنچا تھا۔ کلب میں اس کا داخلہ ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے انکوائری کاؤنٹر پر آ کر بڑی شان سے کہا، میں اپنے اعلیٰ انسپیکٹر جنرل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً ہی ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کرایا گیا۔ منگل پانڈے نے کہا، جناب علی، میں ایک اہم معاملے میں آیا ہوں، مجھے اپنے ایک دوست کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت دیجیے۔ اچھی بات ہے۔ اسے اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ ایک ملازم نے اسے آئی جی تک پہنچایا۔ منگل پانڈے نے اس کے سامنے پہنچتے ہی الرٹ ہو کر سلیوٹ کیا تو اس نے ڈانٹ کر کہا، یہ کلب ہے، آفس نہیں ہے، عام آدمی کی حیثیت سے گفتگو کرو اور بتاؤ کیوں آئے ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے دوسرے کیبن میں لے گیا۔ وہاں پانڈے نے آہستگی سے کہا، آپ جانتے ہیں جے دیوی کی فائل ہمارے دفتر میں ہے، اس کے خلاف آج تک کوئی ثبوت حاصل نہ ہو سکا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل دن کے 12 بجے تک آپ کو اس کے خلاف ثبوت فراہم کر دوں گا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ آیا ہوں، مجھے یہاں وقت گزارنے کی اجازت دی جائے۔ تم اپنے دوست کو کیوں لائے ہو؟ یہ میری عزت کا سوال ہے۔ جب اس کے ساتھ آ ہی گیا ہوں تو اسے بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، جاؤ، یہاں میرے اکاؤنٹ میں شراب پی سکتے ہو، کھانا کھا سکتے ہو، جوا کھیل سکتے ہو، جو چاہے کر سکتے ہو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کل اب 12 بجے تک اپنا وعدہ پورا کرتے ہو یا نہیں۔ آئی جی نے اپنی میز پر جا کر ریسیور اٹھا کر کاؤنٹر پر مینیجر کو حکم دیا، اے ایس پی منگل پانڈے کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائیں اور اس کے تمام بل میرے نام منتقل کیے جائیں۔ میں پانڈے کے ساتھ کلب کی ایک میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ سامنے ہی اسٹیج پر ایک دلچسپ پروگرام ہو رہا تھا۔ ہماری میز سے تقریباً کچھ فاصلے پر جے دیوی اپنے بناسپتی ارب پتی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ شوہر ایک وقت میں 1 پیگ پیتا تھا، وہ 2 پیگ میں سوڈا ملا کر پیتی تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر جام اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا اور اسٹیج شو کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اس کی اپنی سوچ میں کہہ رہا تھا، پتہ نہیں اس میز پر کون بیٹھا ہے، بڑا ہی خوب روح اور پرکشش ہے۔ اس کی اپنی سوچ نے کہا، کوئی مرد میرے لیے پرکشش نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مگر وہ کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ اس کی سوچ کے ساتھ اس نے ان آنکھوں سے پھر میری طرف دیکھا۔ میں
میں مسکرا دیا۔ اس وقت پانڈے میرے اور اپنے جام میں شراب ڈال رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، تمہیں یہ تو بتانا بھول ہی گیا کہ میں کبھی نہیں پیتا، پیوں گا تو میرا علم کمزور پڑ جائے گا، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اس نے فوراً ہی کہا، ہرگز نہیں، تم بالکل نہ پیو، ہمارے حصے کا جام میں حلق میں اتار لوں گا، میں ابھی تمہارے لیے ایک ٹھنڈی بوتل منگواتا ہوں۔ میں نے اس کی بکواس کے دوران پھر جے دیوی کے دماغ میں پہنچ کر اپنی طرف دیکھنے کے لیے مجبور کیا۔ اس نے پھر دیکھا تو میں پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ سوچنے لگی، معلوم ہوتا ہے یہ شخص میرا شکار بننے والا ہے، بہت دن ہوئے میں نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل نہیں کیا، کیا حرج ہے اسے پھانس لیا جائے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے ایک گھونٹ بھرا، پھر اپنے بناسپتی شوہر کی طرف جھک کر کہا، وہ جو سامنے میز پر خوبرو نوجوان نظر آ رہا ہے، میں اسے کوٹھی میں لے کر جاؤں گی، تم مجھ سے پہلے چلے جاؤ اور خبردار اپنی خوابگاہ سے باہر نہ نکلنا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، کیا کرتی ہو؟ آج پورے 3 مہینے کے بعد تمہیں کسی کو پھانسنے اور اسے قتل کرنے کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ وہ جوان میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے، اور یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے، میں کسی مرد کی عاشقانہ مسکراہٹ برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ وہ اپنا جام خالی کرنے کے بعد اٹھ گیا۔ اب مجھے اس بات کی فکر تھی کہ کسی طرح پانڈے کو خود سے الگ کیا جائے تاکہ جے دیوی مجھے پھانسنے کی کوشش کرے تو میں اس کے ساتھ تنہا جاؤں۔ کلب کے درمیانی اسٹیج پر میجک شو ہو رہا تھا، ایک جادوگر اپنے کرتب دکھا رہا تھا اور ایک رقاصہ موسیقی کی تال پر تھرکتی جا رہی تھی۔ پانڈے اسے دیکھ رہا تھا۔ ناچنے والی کی نظر جب اس کی طرف گئی تو میں نے پانڈے کو ایک آنکھ دبانے پر مجبور کر دیا۔ ادھر یہ بوکھلا سا گیا، آنکھ مارنے کی حماقت کیوں کر دی؟ ادھر رقاصہ کے چہرے پر ذرا سی ناگواری آئی، پھر مسکرانے لگی، کیونکہ بڑے بڑے افسروں کے درمیان تھی، کسی کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے رقص کرتے کرتے جادوگر کے قریب آ کر کہا، میں اس میز پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کو اپنے پاس بلاؤں گی، ضرور بلاؤ، میں اس کے ساتھ چھو منتر کا کمال دکھاؤں گا۔ رقاصہ رقص کرتی ہوئے اسٹیج کے قریب آئی، پھر ہماری میز کے قریب آ کر پانڈے کے ساتھ سامنے تھرکنے لگی۔ وہ بوکھلا رہا تھا۔ رقاصہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دوسرے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ افسران تالیاں بجانے لگے۔ پانڈے کو اٹھنا پڑا کیونکہ بڑے بڑے آفیسر خوش ہو رہے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی اسٹیج پر لے آئی۔ جادوگر نے کہا، معزز حاضرین، اب آپ کے سامنے جو تماشا دکھاؤں گا اس کا تقاضا ہے کہ یہاں روشنی کبھی ہوتی رہے اور کبھی بجھتی رہے، لہذا وقفے وقفے سے اندھیرا ہوگا۔ اپنی اپنی جیبیں سنبھال کر رکھیے، اگر کسی کی جیب سے کوئی چیز چوری ہو جائے تو وہ اسے اسٹیج پر مل جائے گی، چور کو ہم پکڑ لیں گے۔ جادوگر نے اسٹیج سے ذرا فاصلے پر کھڑے ہوئے لائٹ مین کو اشارہ کیا تاکہ وہ اس کے اشارے پر بتیاں جلاتا اور بجھاتا رہے۔ پھر اس نے دور بیٹھے ہوئے ایک افسر سے کہا، جناب علی، آپ کی اوپری جیب میں کیا ہے؟ افسر نے کہا، جیب میں گھڑی ہے۔ آپ اتنے لوگوں کے سامنے جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کی جیب تو خالی ہے۔ اس نے جلدی سے ٹٹول کر دیکھا، جیب میں گھڑی نہیں تھی۔ جادوگر نے کہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، چور اسٹیج پر موجود ہے۔ وہ داروغہ منگل پانڈے کے قریب پہنچ کر اس کی اوپری جیب سے گھڑی نکالنے لگا۔ چاروں طرف سے تالیوں کا شور بلند ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، یہ اخبار کی تاریکی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس عورت نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے آنکھ مار رہے تھے، شرم نہیں آتی؟ تڑاک کی آواز سنائی دی، پھر روشنی ہو گئی۔ رقاصہ موسیقی کی تال پر رقص کر رہی تھی اور پانڈے اپنا ایک گال سہلا رہا تھا، بوکھلا کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں کسی نے دیکھا تو نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میری عزت رہ گئی کیونکہ اندھیرا تھا۔ اسی وقت جے دیوی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں بھی مسکراتا ہوا اٹھنے لگا۔ ادھر پانڈے میری طرف آنے لگا، لیکن لڑکی نے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، پھر محبت سے بولی، ڈارلنگ، کیا مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ اس نے کہا، سوری، مجھے کام ہے، جانے دو۔ جادوگر نے کہا، جناب، آپ سے بڑے بڑے آفیسر یہاں موجود ہیں، اگر وہ اس بات کی اجازت دیں تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، لیکن اجازت کیسے ملے گی جبکہ سامنے بیٹھی ہوئی خاتون کے پرس سے ایک لپسٹک غائب ہے؟ منگل پانڈے پریشان ہو کر جلدی جلدی جیبیں ٹٹولنے لگا، پھر مطمئن ہو کر بولا، دیکھ لیجئے، میرے پاس نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ ہی کے پاس ہے۔ حاضرین، آپ دیکھیں کہ ان کے پاس سے وہ لپسٹک کیسے نکلتی ہے۔ جادوگر نے آ کر پانڈے کے منہ پر ہاتھ رکھا، پھر کہا، ہاں بھائی، ذرا منہ کھولو، ہاں شاباش، منہ کھولو۔ اس عورت نے رقص کرتے ہوئے کہا، منہ ایسے نہیں کھولے گا بلکہ ایسے کھولے گا۔ اس نے رقص کرتے ہوئے پانڈے کی گردن پر ایک ہاتھ جمایا تو منہ کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی لپسٹک باہر آ گئی۔ چاروں طرف سے تالیوں کا شور گونجنے لگا، پھر تاریکی چھا گئی اور تڑاک کی دوسری آواز سنائی دی۔ اس وقت تک میں کلب سے باہر
پارکنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ جے دیوی کار کے پاس کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہیلو، کیا میں تم سے تعارف حاصل کر سکتا ہوں؟ وہ ایک ادائے ناز سے مسکراتے ہوئے بولی میرا خیال ہے ہم کار میں بیٹھ کر تعارف حاصل کریں گے۔ میں دوسری طرف سے گھوم کر کار میں آیا، پھر اسٹیئرنگ سیٹ کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کار سٹارٹ کر کے پارکنگ ایریا سے نکلتی ہوئی مین روڈ پر آ گئی۔ میں نے کہا مجھے دھن راج کہتے ہیں۔ وہ خشک لہجے میں بولی کہتے ہوں گے، میں زیادہ باتیں پسند نہیں کرتی، چپ چاپ چلو۔ چپ چاپ چلنا میرے حق میں بہتر تھا، یوں تو میں اس کے متعلق اچھی خاصی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ اب یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ایک ارب پتی اس سے اتنا دبتا کیوں ہے۔ یقیناً اس کی کمزوریاں جے دیوی کے ہاتھ میں تھی۔ اب سے 2 برس پہلے ارب پتی دلپت رائے کی بیوی نے خودکشی کر لی تھی۔ ایک بڑے پولیس افسر نے اس کی عزت لوٹی تھی۔ دلپت رائے اپنی بے انتہا دولت سے بڑے بڑے افسران کو خرید سکتا تھا، لیکن اپنی بے عزتی کا بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کرائے کے قاتل کی خدمات حاصل کی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ کرائے کا قاتل جے دیوی کا خاص آدمی تھا۔ اس قاتل کا نام گرداری لال تھا۔ اس کی اور ارب پتی دلپت رائے کی گفتگو ایک کیسٹ میں ریکارڈ ہو گئی تھی کہ کس طرح دلپت رائے نے اسے 10,000 روپے ایک پولیس افسر کو قتل کرنے کے لیے دیے اور وعدہ کیا کہ قتل کرنے کے بعد مزید 10,000 دیے جائیں گے۔ اس کے لیے طے پایا کہ جیسے ہی پولیس افسر کا قتل ہوگا، دلپت رائے کو جائے واردات پر آنا ہوگا اور وہیں رقم کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ وہ انتقام کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی کی موت کا بے حد صدمہ تھا۔ وہ راضی ہو گیا۔ پھر ایک دوپہر ٹیلی فون پر گرداری نے کہا سیٹھ جی آپ 10,000 لے کر کوٹھی سے باہر آئیں، ہمارا آدمی انتظار کر رہا ہے، آپ کا کام ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے اطمینان کے لیے دشمن کو مردہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں وہاں نہیں آؤں گا، البتہ رقم لے کر آ رہا ہوں۔ دلپت رائے رقم لے کر اپنی کار میں بیٹھ کر کوٹھی سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر آیا جہاں اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ کار رکتے ہی 2 شخص پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئے۔ ایک نے ریوالور کی نال گردن سے لگاتے ہوئے کہا چپ چاپ چلو اور جہاں اس افسر کو قتل کیا گیا ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ گھبرا کر بولا اس کی کیا ضرورت ہے، میں رقم دے رہا ہوں۔ گرداری نے کہا ہے تمہیں وہاں چلنا ہوگا۔ اسے ریوالور کی ذات پر جانا پڑا۔ جب وہ اپنے دشمن کی لاش کے پاس پہنچا تو گرداری نے کہا سیٹھ جی یہ ریوالور پکڑ لیجئے اور یہاں کھڑے ہو جائیے۔ وہ گھبرا کر بولا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو ورنہ اس لاش کے پاس تمہاری لاش بھی ہوگی۔ چاروں طرف سے گرداری کے آدمیوں نے ریوالور دکھانے شروع کیے۔ دلپت رائے نے مجبور ہو کر گرداری سے وہ ریوالور لے لیا جو خالی تھا۔ گرداری اور اس کے آدمی باہر چلے گئے، لیکن گرداری کی آواز سنائی دے رہی تھی دلپت رائے تم ہاتھ میں ریوالور لیے ایسے گھبرا رہے ہو جیسے تم نے اسے قتل کیا ہے۔ تو سچ مجھ سہما ہوا تھا، چاروں طرف گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ریوالور کو دیکھا اور سہم کر اسے لاش کے پاس پھینک دیا۔ وہاں سے دوڑتا ہوا دروازے کے پاس آ گیا۔ اس کا خیال تھا دروازہ بند ہوگا، اسے باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس مکان سے باہر آیا، کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا۔ سامنے اس کی کار کھڑی ہوئی تھی، وہ اس میں بیٹھ گیا اور تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا اپنے گھر چلا آیا۔ بعد میں پتا چلا کہ اس لاش کے پاس ریوالور کے ساتھ اس کی ویڈیو فلم تیار کر لی گئی تھی۔ میں نے شنکر کو مخاطب کیا، پھر اس سے پوچھا کیا جے دیوی کو جانتے ہو؟ اس نے انکار کیا۔ میں نے کہا تم لوگ جنگل میں رہ کر ڈاکے ڈالتے ہو اور یہ شہر میں بڑے بڑے ہاتھ مارتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو بلیک میل کرتی ہے، ان کے کچھ راز ایک جگہ چھپا کر رکھتی ہے۔ تم گاڑی لے کر کوچا درویشہ میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک ایسا مکان ملے گا جس کا دروازہ سبز رنگ کا ہے۔ دروازے کے ساتھ والی دیوار پر 422/2 لکھا ہوا ہے۔ اس مکان کے ایک کمرے میں لکڑی کا بہت بڑا صندوق ہے۔ اس صندوق کے اندر جتنے بریف کیس اور اٹیچی وغیرہ ہیں سب اٹھا کر لے آؤ۔ شنکر نے پوچھا مکان میں کتنے لوگ ہیں؟ وہاں جے دیوی کا خاص آدمی گرداری رہتا ہے، اگر وہ موجود ہو تو اس سے دوستانہ انداز میں گفتگو کرنا، میں اسے ٹریپ کروں گا، تم اپنا کام کر کے چلے جانا۔ میں جے دیوی کے ساتھ کار میں بیٹھا اس کی کوٹھی کے پورچ میں پہنچ گیا۔ وہ کار سے اترتے ہوئے بولی اندر چلو۔ میں کار سے نکلا، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا کوٹھی میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر چلی گئی۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ کر شنکر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اسی مکان کے سامنے پہنچ گیا تھا اور دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ گرداری نے دروازہ کھولا، پھر ایک دوسرے سے بات ہوئی۔ میں گرداری کے دماغ میں قابض ہو گیا۔ پتہ چلا وہ مکان میں تنہا رہتا ہے۔ میں نے گرداری کی زبان سے کہا شنکر اس وقت میں فرہاد بول رہا ہوں، آرام سے اندر جاؤ اور اپنا کام کرو۔ میں نے گرداری کی ایک الماری کھول کر اس کی دراز میں سے
سے صندوق کی چابی نکالی، اسے شنکر کے حوالے کیا۔ شنکر نے بڑی پھرتی سے صندوق کا تالا کھولا، اسے کھول کر اندر کی تمام چیزیں اٹھا کر اپنی کار کی ڈگی میں لے جا کر رکھنے لگا۔ جب ساری چیزیں منتقل ہو گئی تو میں نے کہا، میں اس صندوق کے اندر گرداری کو بٹھا رہا ہوں، تم اسے بند کر کے تالا لگا دو۔ اس نے یہی کیا، گرداری صندوق کے اندر گیا، باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ شنکر نے باہر آ کر دروازے کو بند کیا، کار میں بیٹھا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کام میں صرف 15-20 منٹ صرف ہوئے تھے۔ میں نے گرداری کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا، وہ گھبرا رہا تھا، اس کی سانس رک رہی تھی، ہوا کی آمد و رفت کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ بہت ہی مضبوط پرانے زمانے کا صندوق تھا، لکڑی اتنی مضبوط تھی کہ اسے گونسا مار کر نہیں توڑا جا سکتا تھا۔ وہ کسی طرح اپنی جان بچانے کے لیے صندوق پر گونسے مار رہا تھا، لاتیں چلا رہا تھا، لیکن سیدھی طرح لات بھی نہیں چل سکتی تھی، وہ اس کے اندر سکڑا ہوا تھا۔ ایک ملازمہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا، میں پھر دماغی طور پر جے دیوی کے ڈرائنگ روم میں حاضر ہو گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، مالکن بلا رہی ہیں۔ میں اٹھ کر اس کے ساتھ چلتا ہوا اس شاندار کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا ایک دروازے پر آیا۔ اس نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا، میں دروازہ کھول کر اندر آیا۔ بہت ہی خوبصورت خوابگاہ تھی، میں چاروں طرف اس کی سجاوٹ کو دیکھنے لگا۔ جے دیوی نے کہا، اچھی طرح دیکھ لو، یہ خوابگاہ نہیں قتل گاہ ہے۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہی سوچ رہا ہوں، یہاں آ کر محبت کرنے والوں کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ کتنا آرام دہ بستر ہے، قالین کا فرش اتنا دبیز ہے کہ چلتے وقت پاؤں دنستے ہیں، اور یہاں سے تم اپنی چتا میں پہنچ جاؤ گے۔ پھر اس نے میری طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میری تمنا کر سکو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سنا ہے تمہیں مردوں سے سخت نفرت ہے، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ مرد تمہاری جیسی عورت سے کس قدر نفرت کر سکتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہاں سے واپس جا سکو گے، تمام دروازے مقفل ہو چکے ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اور یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، تمہاری چیخیں باہر نہیں جائیں گی۔ اس نے یہ اخبار کی میری طرف چھلانگ لگائی، لڑنے میں کچھ مہارت رکھتی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ ہم کون ہیں۔ وہ فلائنگ کک مارنے آئی، میرے پاس سے گزرتی ہوئی قریب ہی قالین پر دم سے چاروں شانے چت ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا قالین پر ہی لیٹے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ تڑپ کر اٹھی، پھر میرے سامنے کھڑی ہو کر پینترا بدلنے لگی۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں سخت کر لی تھی، کراٹے کا پوز بنا رہی تھی۔ میں نے کہا، کیوں اپنی نازک سی جان کو تکلیف دیتی ہو؟ تمہاری زندگی میں مرد نہیں چوہے آئے ہوں گے۔ اس نے یہ اخبار کی حملہ کیا، یہ اس کے خیال کے مطابق اچانک حملہ تھا، مگر میں جانتا تھا وہ کیا کرنے والی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھما دیا، جب تک وہ پوری طرح گھوم کر میرے سامنے آئی۔ میں نے اس کے لباس کو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تو وہ دور تک پھٹتا ہوا چلا گیا۔ تمہیں اپنے حسن و شباب پر بڑا ناز ہے، مگر آج دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے اس پر تھوک دیا۔ اس کے حلق سے ہذیانی انداز میں چیخ نکلی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تنہائی میں کوئی تھوکنے والا مرد بھی آئے گا۔ وہ ایک دم سے جھنجھلا کر آگے بڑھی، میں نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کیا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے چلی گئی۔ وہ محض عورت ہوتی تو میں اس پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاتا، وہ تو اپنے سامنے سب کو کتا سمجھتی تھی۔ دوسری بار حملہ کرنے آئی تو میں نے ایک ہاتھ سے اس کے جبڑوں کو دبا لیا۔ میری گرفت کافی مضبوط تھی، اسے اپنے جبڑے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ چیخنے لگی۔ میں نے کہا، تم بھول گئی ہو، یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے بولی، کون ہو تم؟ میں وہ نہیں ہوں جو تمہاری خوابگاہ میں پاؤں چاٹنے آتے رہے اور اپنی جان سے جاتے رہے۔ آج میں تمہاری جان لینے آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا، مگر وہ بہت ہی سرکش اور ضدی تھی۔ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ایک عورت سے زور آزمائی کرتے شرم نہیں آتی؟ میں نے اسے چھوڑ دیا، پھر کہا، جو عورت بات سے نہیں مانتی لات سے مانتی ہے، پھر مرد کی طاقت ہوتی کس لیے ہے؟ عورت کو دکھانے کے لیے جنہوں نے اپنی مردانگی نہیں دکھائی وہ تمہارے ہاتھوں مارے گئے۔ اس نے اچانک ہی پھٹے ہوئے لباس کے اندر سے چاقو نکال لیا، ایک جھٹکے سے کھولا اور مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے چاقو والا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اسے گھما کر چاقو کی نوک اسی کے جسم کی طرف لے جانے لگا۔ وہ پوری قوت سے اسے اپنی طرف آنے سے روک رہی تھی۔ میں چاہتا تو پلک جھپکتے ہی وہ چاقو اس کے جسم میں پیوست ہو جاتا، لیکن میں اسے دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک زور آزمائی کرتی ہے اور کتنی ناکام رہتی ہے۔ جب اسے ناکامی کا یقین ہو گیا اور چاقو کی نوک بالکل اس کے سینے کے قریب آنے لگی تو اس نے مٹھی کھول دی، چاقو چھوڑ دیا۔ میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے زور زور سے سانس لینے اور ہانپنے پر مجبور کرنے لگا۔ وہ ادھر سے ادھر دوڑنے لگی، دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگی۔ کمرے کے اندر مسلسل 10 منٹ تک یہ عمل جاری رہا۔ پھر میں نے اسے نڈال کر کے بستر پر گرا دیا، اسے چاروں شانے چت لیٹنے پر مجبور کیا، پھر اسے حکم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دے۔ اب وہ میرے
احکامات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں اسے ٹیلی پیتھی کی نیند سلانے لگا، اس کے دماغ کو پرسکون بنانے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ پھر میں نے وہی طریقہ کار اختیار کیا، اس کے خوابیدہ دماغ کو تنویمی عمل کے ذریعے اپنا معمول بنا لیا۔ جب وہ ایک مکمل طور پر میری معمولہ بن گئی تو میں نے 1 منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ خیال خوانی کے ذریعے رانی سردار سے کہا، شنکر وہاں ہوگا، تم میرے دونوں لباس اسے دے دو اور اس سے کہو کہ کوٹھی سے نکل پڑے۔ جب شنکر میرے دونوں لباس لے کر کوٹھی سے نکلا تو میں نے اسے وجے دیوی کی کوٹھی کا پتہ بتایا اور کہا، تم کوٹھی کے قریب ہی میرا انتظار کرنا، جب بلاؤں تو اندر چلے آنا۔ اس کے بعد میں نے جے دیوی کے دماغ کو حکم دینا شروع کر دیا۔ اس کے دماغ سے جے دیوی کا نام اور اس کی شخصیت کو مٹانے لگا۔ رانی سردار کا نام اور شخصیت نقش کرنے لگا۔ خود تنویمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد خود کو رانی سردار سمجھنے والی تھی۔ میں نے اس کے دماغ کو مکفل کیا، اسے حکم دیا کہ اس کا ذہن اتنا حساس رہے گا کہ وہ پرائی سوچ کی لہر محسوس کرتے ہی سانس روک لیا کرے گی اور کسی بھی سوچ کا اثر قبول نہیں کرے گی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اسے مکمل طور پر رانی سردار بنا دیا ہے اور میرے دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے اسے خیال خوانی کے ذریعے ٹریپ نہیں کر سکیں گے، تو میں نے اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ شنکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم وہیں کھڑے رہو، یہاں کا ارب پتی دلپت رائے تمہارے پاس آئے گا، تم وہ دونوں لباس اسے دے دینا اور وہیں میرا انتظار کرنا۔ پھر میں واپس دلپت رائے کے دماغ پہ پہنچ گیا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا پی رہا تھا اور اندر ہی اندر کڑ رہا تھا۔ ایک عورت اس پر غالب آ گئی تھی، اس کی تمام دولت کی مالکہ بننا چاہتی تھی۔ شاید اس کے لیے وہ کسی مناسب موقع پر اسے قتل بھی کر دیتی تاکہ بیوی کی حیثیت سے تمام دولت سمیٹ سکے۔ میں نے دلپت رائے کو وہاں سے اٹھایا، وہ کوٹھی سے باہر آیا، پھر ٹہلنے کے انداز میں احاطے سے باہر جانے لگا۔ وہاں کے ملازم اور چوکیدار اسے سلام کرتے ہوئے ادب سے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے لیے باہر کا گیٹ کھول دیا گیا تھا۔ وہ ٹہلنے کے انداز میں ایک طرف چلتا گیا۔ پھر میں نے اسے شنکر کے پاس پہنچا دیا۔ اس سے کہا، لباس اسے دے دو اور میرا انتظار کرو۔ اس نے لباس اس کے حوالے کر دیا۔ دلپت رائے پھر واپس آیا، اس بار کوٹھی کے اندر پہنچ کر جے دیوی کی خوابگاہ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ کس میکینزم کے تحت وہ دروازہ آپ ہی آپ مکفل ہو جاتا ہے اور پھر کھل جاتا ہے۔ اس طرح میں نے دروازے کو کھولا۔ دلپت رائے اندر آ گیا۔ کمرے میں وجے دیوی کے ملبوسات کی بہت بڑی الماری تھی۔ اسے کھول کر میرے دونوں لباس ملبوسات کے ڈھیر کے نیچے چھپا دیے۔ پھر میں اس کے ساتھ کمرے سے باہر آیا۔ اسے خواہ مخواہ باتیں کرنے پر مجبور کرتا رہا اور میں ہاں ہاں کے انداز میں سر ہلاتا رہا تاکہ دیکھنے والے ملازم یہی سمجھے کہ ان کا مالک مجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہم دونوں پورچ میں آئے، پھر کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اس نے کار سٹارٹ کی، وہاں سے ڈرائیو کرتا ہوا احاطے سے باہر آیا اور اس کی رفتار بڑھاتا ہوا شنکر کے پاس پہنچ کر گاڑی روک دی۔ وہ پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تب میں نے دلپت رائے کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ یوں تو اس کا دماغ اس حد تک آزاد تھا کہ وہ اپنے متعلق سوچ کر پریشان ہوتا تھا، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور بے اختیار ایسا کرتا چلا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، مسٹر رائے، تم جو کچھ اپنی مرضی کے خلاف کرتے آئے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر سر گھما کر پیچھے بیٹھے ہوئے شنکر کو دیکھنے کے بعد بولا، میں سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ تم جے دیوی سے خوفزدہ کیوں رہتے ہو؟ اگر تم اس عورت سے نجات مل جائے تو۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر کہا، یہ بات ایک خواب معلوم ہوتی ہے۔ میں ایک ایسی چڑیل کے پنجے میں ہوں جس سے جیتے جی نجات نہیں ملے گی۔ تمہاری ویڈیو فلم اور آڈیو کیسٹ میں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اب جے دیوی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، تم نے تمام چیزیں کس طرح حاصل کر لی؟ اس کے دماغ سے معلوم ہو گیا کہ اس نے یہ چیزیں کہاں چھپا کر رکھی ہیں اور جہاں چھپا کر رکھی تھی وہاں سے میں نے چرا لی۔ اس نے ہم دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم دونوں مجھے بلیک میل کرو گے؟ میں نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، ہم دوست ہیں، تم کو بے لوث دوستی کا ثبوت دیں گے۔ گاڑی ڈرائیو کرو، تمہارے خلاف جتنے ثبوت ہیں وہ ابھی تمہارے سامنے ہوں گے۔ وہ اتنی جلدی ہم پر یقین نہیں کر سکتا تھا اور بے یقینی کا مظاہرہ کر کے دشمنی بھی مول لینا دانش مندی نہ ہوتی، لہٰذا اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ڈرائیو کرنے لگا۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔
میں اس کے دماغ کو گائیڈ کرتا جا رہا تھا، وہ بے اختیار اسی طرف ڈرائیو کر رہا تھا۔ آخر ہم اس کوٹھی میں پہنچ گئے جسے شنکر نے خریدا تھا۔ رانی سردار اور ہمارے دوسرے ساتھی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، سر جھکا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر میرا استقبال کرنے لگے۔ میں نے شنکر سے کہا، ماسٹر رائے کے خلاف جتنے ثبوت ہیں وہ لے آؤ اور ان کی ویڈیو فلم دکھانے کا انتظام کرو۔ رانی سردار نے دلپت رائے کو بڑی عزت سے بٹھایا، اس کے سامنے بہترین شراب اور ایک گلاس رکھ دیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے میری طرف دیکھا، پھر کہا، کیا میں اکیلا پیوں گا؟ میں نے کہا، میں نہیں پیتا اور میرا لحاظ کرتے ہوئے میرا کوئی ساتھی بھی اسے ہاتھ نہیں لگاتا۔ اگر تمہیں شبہ ہے کہ اس میں کچھ ملا ہوا ہے تو ہرگز نہ پیو۔ وہ کسیانی ہنستے ہوئے بولا، میں شبہ نہیں کر رہا ہوں، جب یہاں تک آ گیا ہوں تو ڈرنے کے لیے اور کیا رہ گیا ہے؟ مسٹر رائے، جے دیوی کو تم بھی پسند نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں کرتے۔ ہم اسے رانی سردار کے کیس میں پھانسنا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ کس طرح ترمیمی عمل کے ذریعے اسے رانی سردار بنا دیا گیا ہے۔ کل صبح وہ بیدار ہوگی تو خود کو رانی سردار سمجھے گی۔ جے دیوی کی شخصیت سے اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ وہ حیرانی سے میری باتیں سن رہا تھا اور یقین کرتا جا رہا تھا کہ ٹیلی پیتھی اور ترمیمی عمل کے ذریعے ایسے تماشے ہو سکتے ہیں۔ مسٹر دلپت رائے، کل سے یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور تم بھی اس کے ایک کردار ہوگے۔ تم جے دیوی کے خلاف کچھ اگل سکتے ہو، اس کی تمہیں پوری آزادی ہوگی کیونکہ وہ تمہارے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے گی۔ تھوڑی دیر بعد شنکر نے کہا، اگر مسٹر رائے ہمارے بیڈ روم میں آنا پسند کریں تو ہم ان کی ویڈیو فلم دکھائیں گے۔ ہم وہاں سے اٹھ کر بیڈ روم میں گئے۔ دلپت رائے نے وہاں اپنی وہی فلم دیکھی جو اسے دھوکے میں رکھ کر بنائی گئی تھی، جس کے ذریعے اسے ایک بہت بڑے پولیس آفیسر کا قاتل ثابت کیا جا سکتا تھا۔ اس فلم کو دیکھ کر اسے پسینہ آنے لگا تھا۔ میں نے کہا، شنکر، یہ فلم ختم کرو اور مسٹر رائے کی چیزیں انہیں واپس کر دو۔ وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے آڈیو کیسٹ بھی سنایا گیا جس میں وہ گرداری سے ایک پولیس آفیسر کے قتل کا سودا کر رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں جب اس کے ہاتھوں میں پہنچ گئیں تو وہ خوشی سے کانپ رہا تھا۔ مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو احسان مندی سے دیکھ رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، مجھ سے کچھ مانگو، مجھ سے کچھ کام لو، بولو کیا چاہتے ہو، میں اپنی تجوری کا منہ کھول دوں گا۔ میں اپنے تمام ذرائع استعمال کروں گا اور تمہارا کوئی بڑے سے بڑا کام کرا دوں گا۔ میں نے کہا، اگر تم ٹیلی پیتھی کے سلسلے میں اپنی زبان بند رکھو گے، کسی سے ہمارے بارے میں ذکر نہیں کرو گے تو اس سے زیادہ دوستی کا ثبوت کوئی اور نہیں ہوگا۔ میں ٹیلی پیتھی جاننے والے کی حیثیت سے خود کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ راز میرے اندر سے کوئی نہیں اگلوا سکے گا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا آپ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری تو کوئی دوستی نہیں اور کوئی شناسائی نہیں ہے۔ مسٹر رائے، انسان تھوڑا سا خود غرض ضرور ہوتا ہے۔ ہماری غرض یہی ہے کہ ہم جے دیوی کو قانون کے حوالے کر دیں۔ دلپت رائے نے کہا، یہ تو میرے دل کی بات ہے، میں اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کروں گا اور اس کے خلاف بیانات دوں گا۔ اب تو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ کل تک پولیس آفیسر ASP منگل پانڈے گھر کی تلاشی اور جے دیوی کی گرفتاری کا وارنٹ لے کر آئے گا۔ وہ میرا دوست ہے لیکن وہ بھی میری ٹیلی پیتھی کے متعلق کچھ نہیں جانتا ہے۔ اب اس سے ہرگز میرے بارے میں کوئی ذکر نہ کریں۔ منگل پانڈے کو یہ بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آج رات ہماری ملاقات ہو چکی ہے اور میں کبھی آپ کی کوٹھی میں آیا تھا۔ آپ کے 2-4 ملازموں نے دیکھا ہے۔ میں کوشش یہی کروں گا کہ کبھی آپ کی کوٹھی کا رخ نہ کروں۔ میں اپنے ملازموں کو حکم دوں تو وہ تمہارے بارے میں کسی کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے، لیکن میں اسے مناسب نہیں سمجھتا۔ جب تم ایک بار میرے ہاں آ چکے ہو تو میری ایک بات مان لو۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تم میرے بیٹے بن جاؤ۔ میں بیان دوں گا کہ تم میرے مرحوم دوست کے بیٹے ہو۔ 6-7 برس بعد اچانک ملاقات ہو گئی۔ تم رات میرے یہاں آئے، اس کے بعد میں نے اپنے ہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ آپ کی محبت ہے کہ مجھے بیٹا سمجھتے ہیں۔ میں آئندہ ایک بزرگ کی حیثیت سے آپ کی عزت کروں گا۔ ایک بات یاد رکھیے، اب ارب پتیاں لیکن میرے پاس کتنی دولت ہے اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جتنے ارب پتی اور کھرب پتی ہیں، ان کی دولت پلک جھپکتے ہی میرے قدموں میں آ سکتی ہے۔ لہٰذا ہمارے درمیان دولت کا نہیں، صرف محبت کا رشتہ ہوگا۔ جو چاہو گے وہی ہوگا۔ میں اس لمحے سے آپ کو انکل کہوں گا اور آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ان ثبوتوں کا کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ پھر دیر کس بات کی ہے؟ یہاں انہیں آگ لگا دیں۔ وہ ہمارے ساتھ کچن میں آیا، پھر اپنے ہاتھوں سے آڈیو اور ویڈیو دونوں کیسٹوں کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد ہم سے رخصت ہوا۔ اس کے جانے کے بعد شنکر نے کہا، گرداری کے صندوق سے جو مال لے کر آیا ہوں
ان میں ضروری دستاویزات اور دوسروں کے خلاف بہت سے جرائم کے ثبوت ہوں گے۔ ان کے ذریعے جے دیوی دوسروں کو بلیک میل کرتی ہوگی۔ صرف 2 بریف کیس ایسے ہیں جن میں ضروری کاغذات ہیں، ورنہ باقی اٹیچی وغیرہ میں ہیرے جواہرات، امریکی ڈالر اور برٹش پاؤنڈ وغیرہ کی گڈیاں بھری ہوئی ہیں۔ پھر کیا ہے، عیش کرو، یہ سب مال تم لوگوں کا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔